آج کی ہماری گفتگو ایک ایسے خفیہ مشن کے بارے میں ہے، ایک آخری بازی جہاں دنیا کی دو بڑی طاقتیں جنگ کے دہانے پر کھڑی تھیں اور اسے روکنے کی یہ آخری کوشش تھی۔ دیکھیں، نظروں سے اوجھل بند دروازوں کے پیچھے ایک بالکل مختلف جنگ چل رہی ہے، سفارت کاری کی جنگ۔ اور یہ ایسی کشمکش ہے نا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جائیں تو اس کے نتائج جنگ سے کم نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ سفارت کاری کے بعد کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ اکثر جنگ کے شور سے بھی زیادہ بلند ہوتی ہے، اور اس وقت امریکہ اور ایران کے تعلقات بالکل اسی خاموش لیکن انتہائی خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آج کے دن تہران سے۔ یہاں ایک خفیہ آمد ہوئی ہے، ایک ایسا مشن جس کا مقصد ابھی تک ایک راز ہے۔ ذرا سوچیں، تہران کے ایئرپورٹ پر ایک بہت ہی طاقتور فوجی شخصیت اترتی ہے اور ان کے پاس ایک پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو فیصلہ کرے گا کہ امن ہوگا یا جنگ۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ شخص ہے کون اور وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اچھا، اس خفیہ مشن کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ جاننا ہوگا کہ آخر بات یہاں تک پہنچی کیسے، باقاعدہ سفارت کاری کیوں ناکام ہوئی اور ہم اس خطرناک موڑ تک کیسے پہنچے۔ تو دیکھیں، اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے بیچ مذاکرات شروع تو بڑی امیدوں سے ہوئے تھے، لیکن مسئلہ وہی تھا، بنیادی مسائل وہ جوں کے توں تھے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پورا کنٹرول ہو، جبکہ ایران کا مطالبہ تھا کہ معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں۔ بے اعتمادی اتنی گہری تھی کہ صرف 4 دن کے اندر بات چیت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اور یہ صرف مذاکرات کی ناکامی نہیں تھی، یہ تو امن کی آخری باقاعدہ امید تھی جو ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس کے ساتھ ہی سفارت کاری کا راستہ جیسے بند ہو گیا اور خطے میں ٹینشن تیزی سے بڑھنے لگی۔ اب اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، اس کے اثرات صرف ان 2 ملکوں تک نہیں رہے، اس کے جھٹکے پوری دنیا نے محسوس کیے اور عالمی سطح پر ایک بحران کسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلا اور فوری اثر پڑا عالمی معیشت پر۔ تیل کی قیمتوں میں ایک دم سے زبردست اضافہ ہوا، جس سے دنیا بھر کی مارکیٹس میں ایک بے یقینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اور معاشی بحران کے ساتھ ساتھ فوجی کشیدگی بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ امریکہ نے خلیج فارس میں اپنی بحری موجودگی بڑھا دی، جواب میں ایران نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا، مطلب پورا خطہ جنگ کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ اور اب ہم واپس آتے ہیں اسی لمحے پر جب سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ تب ایک آخری کوشش کی گئی، ایک ایسی بازی کھیلی گئی جس پر سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ تو اس نازک موقع پر پاکستان نے آگے بڑھ کر طالس کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ پراسرار فوجی شخصیت وہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تھے، جو امریکہ کا پیغام لے کر تہران پہنچے، ایک پل بننے کی کوشش کرنے۔ لیکن چیلنج وہی پرانا تھا جس نے اسلام آباد مذاکرات کو ناکام کیا تھا۔ ایک طرف امریکہ کا مطالبہ کہ نیوکلیئر پروگرام پر کنٹرول ہو، اور دوسری طرف ایران کا اصرار کہ اقتصادی پابندیاں ہٹاؤ اور سیکیورٹی کی گارنٹی دو۔ لیکن اس بار جنرل منیر اپنے ساتھ ایک نئی پیشکش لائے تھے، جسے ایک جامع معاہدہ یا گرینڈ بارگین کہا جا رہا تھا۔ یہ امریکی حکومت کی جانب سے ایک آخری کوشش تھی جس میں کہا گیا کہ کشیدگی کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں، مذاکرات دوبارہ شروع کرتے ہیں، لیکن بدلے میں دونوں طرف سے کچھ اہم رعایتیں دینی پڑیں گی۔ تہران میں ایرانی صدر اور دوسرے بڑے حکام کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہاں کا ماحول سوچیں کتنا کشیدہ ہوگا۔ وہاں بولا جانے والا ہر ایک لفظ، یہاں تک کہ خاموشی بھی تاریخ کا رخ بدل سکتی تھی۔ یہ کوئی عام ڈپلومیسی نہیں تھی، یہ جنگ کو روکنے کی آخری کوشش تھی۔ تو اب سب کی نظریں تہران پر لگی ہوئی ہیں۔ وہاں ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو صرف اس خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے کہ کیا گہری تاریخی بے اعتمادی کی اس فضا میں ایران اس پیشکش پر بھروسہ کرے گا؟ کیا ماضی کے زخم مستقبل کے امن کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن جائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پس پردہ سفارت کاری وہ کر پائے گی جو باقاعدہ مذاکرات میں نہیں ہو سکا؟ کیا ایک شخص کا یہ خفیہ مشن واقعی 2 بڑی طاقتوں کے تصادم کو روکنے کے لیے کافی ثابت ہوگا؟ آخر میں پوری دنیا اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ کیا تہران میں ہونے والی یہ ملاقات امن کی طرف پہلا قدم ہے، یا پھر یہ اس بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے جس کا سب کو ڈر ہے؟ اس فیصلے کی گونج آنے والے کئی سالوں تک